کسی سے کسی چیز کا نقصان اس کا جو بلیمش ہے اس کو چھپانا. آپ یہ تو اب آ کے انہوں نے سگریٹس کی ڈبیوں کے اوپر بائی لا ان کو وہ تصویریں لگانی پڑ رہی ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت دس از اے فیمس حدیث. ہی سیڈ دوز ہو ڈیفراڈ ادرس آر ناٹ فرام اس. یہ جھوٹ اور فریب کی جو زبان کے جو فریب ہیں، زبان کے جو دھوکے ہیں، ایکچولی تو یہ وبائیں ہیں جن سے آپ بچیں. صاحبزادہ صاحب، آج کل کے دور میں دھوکہ دینا بہت معمولی بات ہو چکی ہے. میرے ساتھ خود بھی 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. تو دھوکہ دینے والے میں اور جو دھوکہ کھاتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حمزہ، واقعی آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بڑی فراڈ جو ہے نا، کسی کو دھوکہ دینا ہے، اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. اس کو بڑا معمولی سا ایک معاملہ سمجھ لیا گیا، حالانکہ یہ بڑی اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اور لیٹ می اسٹارٹ ود ایکچولی ٹیلنگ یو واٹ فراڈ از. دھوکہ ہوتا کیا؟ کنسیلنگ فرام پیپل دا فالٹ, blemish or harm either of a religious nature or worldly nature is fraud. کسی سے کسی چیز کا نقصان اس کا جو بلیمش ہے اس کو چھپانا مذہبی حوالے سے یا دنیاوی حوالے سے، یہ دھوکہ ہے. اور یہ بڑی براڈ ڈیفینیشن ہے. اس کو تھوڑا سا اگر ہم اسپیسیفکلی ڈیفائن کریں تو ایک اور مطلب ہے جو دھوکے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بیکار چیز کو، سم تھنگ دیٹ از یوزلیس، اس کو بڑی آپ ایک اچھی چیز بنا کر، کسی ڈیفیشنٹ چیز کو بڑا ایفیشینٹ بنا کر آپ بیچیں، کسی کو دیں. یہ بھی دھوکہ ہے. اور انفارچونیٹلی آئی تھنک اس چیز کے اوپر اگر میں ایکسپینڈ کروں تو ناکارہ چیزوں کو اچھا شو کر کر بنا کر بیچنا، یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ آپ اپنے سوسائٹی کی آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں، اور لوکل سبزی منڈیاں ہیں، آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں، ویجیٹیبل فروٹ مارکیٹس میں آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے، اور میں نے خود پرسنلی یہ چیزیں دیکھی ہیں، اس لیے میں شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ کئی ایسے ہیں اور کئی بڑے اچھے بھی ہیں ان میں، مگر بہت کم ہیں انفارچونیٹلی. جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جس کا جدھر دا لگ جائے، جہاں ہاتھ پڑ جائے. اور کچھ میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں. کئی بندے میں نے ایسے دیکھے کہ یہ پیچ، آڑو اور سیب، ان کو نا پینٹ کر کے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے سامنے رکھا ہوتا ہے ڈسپلے کے اندر، اور ان کی وہ ویلیو نہیں ہے جو یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو ڈیفینیشن دھوکے کی میں نے آپ کو دی ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. کئی بندے واٹر میلنس، یہ جو ہوتے ہیں تربوز جو ہوتے ہیں، ان کو انجیکشن لگاتے ہیں پانی کے اور چیزوں کے، تاکہ دے لک پلم اینڈ فریش. جب ان کو دیکھ کر اس اعتماد سے کوئی خرید کے لے کے جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑے اچھے ہیں، تو اس کے ساتھ بیچنے والا کیا کر رہا ہے؟ ایک ڈیفیکٹو چیز جس کی وہ ویلیو نہیں ہے، اس کو ویلیبل بنا کے بیچ رہا ہے، تو وہ دے رہا ہے دھوکہ. دیٹس فراڈ. ٹھیک ہے. اور یہ جو کیٹیگری ہے، یہ زبان کا دھوکہ، یہ زبان کے دھوکے دیے جاتے ہیں. اور کئی بندے ایسے کرتے ہیں جن کے ہاتھ بڑے تیز ہوتے ہیں، ٹرک آف دا ہینڈ، کہ انہوں نے بیگز رکھے ہوتے ہیں، اور جو آپ چیز خریدیں وہ ہاتھ کی صفائی کی طرح دے ول گیو یو سم تھنگ، ایکسچینج کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی دھوکہ ہے. ایک لیول اوپر آ جائیں. لیٹس لک ایٹ آور برانڈس. اپنی ایڈورٹائزنگ مارکیٹس کو دیکھیں. اس کے اندر آپ کو مثال کے طور پہ نئے کوئی پروڈکٹ آتا ہے، الیکٹرانک پروڈکٹ ہے، یا ویسے کوئی فیبرک پروڈکٹ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں تو وہ اس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جس طرح اس کو ایڈورٹائز اور مارکیٹ کر کے آپ کو بیچا جاتا ہے. اس میں سب سے اچھی مثال جو میری فوری طور پہ ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کی سگریٹس جو ہیں. آج سے آپ یہ تو اب آ کے انہوں نے سگریٹس کی ڈبیوں کے اوپر بائی لا ان کو وہ تصویریں لگانی پڑ رہی ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں. گو بیک اباؤٹ 15-20 years دیز ور دا سیم سگریٹس. ٹھیک ہے. جو پچھلے 20-25 سال سے the way they were selling them was as a healthy lifestyle choice. اور یہ اس کے اوپر انہوں نے باہر کے ملکوں کے اندر کروڑوں ڈالرز لگائے ٹو ڈو ریسرچ جو یہ پروو کرے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اور یکدم یہ نقصان دہ کیسے ہو گئی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہمیشہ سے نقصان دہ تھی. ان کو
ان کے جو نقصان ہیں, جو ان کے ڈیفیکٹس ہیں, جو ان کی ڈیفیشنسیز ہیں, جو ان کے ہارمز ہیں, بلیمشز ہیں, وہ بتائے بغیر لوگوں کو یہ چیزیں بیچی جا رہی ہیں. تو یہ کیا ہے حمزہ؟ یہ دھوکہ ہے. ایک قدم اور آگے چلیں, بینکنگ سسٹمز دیکھیں. آپ کے کریڈٹ کارڈز ہیں, آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, مگر آپ کو کریڈٹ کارڈ اس طرح اسٹریٹجکلی مارکیٹنگ, اور جناب اس کو یہ بڑا کلیور سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ کلیور نہیں ہے, یہ اپنے آپ کے ساتھ, اپنی قبر کے ساتھ دھوکہ ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو وہ آپ کو جب بیچتے ہیں تو یہ کہہ کے بیچتے ہیں کہ آپ یہ لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. الٹیمیٹلی بندہ بیٹھ کے سوچے تو ان چیزوں کا نقصان ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی کریڈٹ کارڈز اور یہ ساری جو چیزیں ہیں, ان کے ہڈن جو چارجز ہے, جس کے اندر آپ کے انٹرسٹ ریٹس اور اس طرح کی ساری چیزیں آتی ہیں, جو بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے وہ خسارے میں ہے. بڑی اسپیسیفک سچویشنز ہوتی ہیں, بہت ایک لیول کے بزنسز ہوتے ہیں جہاں آپ لون لیں اور ادروائز آپ کا بزنس گرو نہیں کرے گا, مگر دیٹس ویری اسپیسیفک. اور میں اس آرگیومنٹ میں نہیں جانا چاہتا, میں آپ کو صرف اس لیول پہ رکھنا چاہتا ہوں, اس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو زبان کا فراڈ ہے, کئی ہمارے یہ سیلس پرسن ہوتے ہیں, مارکیٹنگ, یہ ٹیلی سیلز جو ہوتے ہیں, فون کر کے دنیا کے کونے کونے میں رات کے 2 بجے فون کر رہے ہیں وغیرہ, اس طرح چیزیں یہ جو کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کو اپنی زبان کی مٹھاس سے ایسی چیزیں بیچ رہے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں, اور ایسے منا کے بیچ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اچھے ہیں, حالانکہ وہ جانتے ہیں اٹس ناٹ گڈ فار یو. یہ زبان کے دھوکے ہیں. تو آخری میں آپ کو مثال اپنے سکولز کی دینا چاہتا ہوں. سکولز کے اندر حمزہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ویلیو نالج ہے, ہماری ویلیو انٹیگریٹی ہے, ہماری ویلیو ورچو ہے, نیکی ہے, ہماری ویلیو بچوں کو کامیاب کرنا ہے. کیا یہ سکولز اس طرح چل رہے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ ویلیوز ڈالی جائیں؟ اگر تو بالکل ان ویلیوز کے مطابق چلیں تو آپ کے ہر بچے کے اندر یہ ویلیو کسی نہ کسی لیول پہ, کسی نہ کسی حد میں نظر آئے, مگر ایسے نہیں ہو رہا. زیادہ تر سکول, اور میں کوئی بات ایبسولوٹ نہیں کرتا, یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہنا, ان میں بہت اچھے سکولز بھی ہیں, ان میں بہت اچھے سبزی اور فروٹ بیچنے والے بھی ہیں, ان میں بہت اچھے وہ لوگ بھی ہیں جو دکانداری کر رہے ہیں, جو ایمانداری سے کر رہے ہیں, جو دھوکہ نہیں دے رہے. مگر زیادہ جو تعداد ہے حمزہ, فار ون ریزن اور another, یہ پیٹ کی لالچ ہے. اٹس فار دی ہنگر دیٹ وی ہیو انسائڈ آف یو. یہ ہماری انسانی شہوات ہے جنہوں نے ہمیں پاگل کر دیا ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ اس زبان کا دھوکہ دے رہے ہیں. میں ترکی میں تھا چند سال پہلے, اور وہاں میں ایک دکان میں گیا اور میں ایک لیمپ خریدنے لگا تھا, اور جب میں اس کو فیصلہ میں نے کر لیا کہ میں نے اس کو لینا ہے, تو وہ جو بندہ تھا, جو دکان کا مالک تھا, ہی کیم ٹو می اینڈ ہی سیڈ آپ کو یہ پسند ہے؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا یہ کتنے کے؟ اس نے مجھے دام بتائے. کہتا ہے آپ اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات ضرور سنیں. اور اس نے اس لیمپ کے اندر کچھ ڈیفیکٹس مجھے بتائے اس کے شیشے کے اندر, جو حمزہ مجھے شاید گھر آتا, اس کو لگاتا, کچھ عرصہ گزرتا تو مجھے پتہ لگتا. یا اس طرح کے ڈیفیکٹس لائک آبویس نہیں تھے, مگر اس نے مجھے بتایا. اس نے کہا کہ ان ڈیفیکٹس کو, یہ جو اس کے اندر کمیاں ہیں, اس کے شیشے کی خرابی کو سامنے رکھ کے, اس لیے اس کی قیمت کم ہے. اور میرے پاس ایک اور ایسا پیس ہے جس کے اندر یہ ڈیفیکٹس نہیں, اس کے دام تھوڑا سا زیادہ. تو اب آپ کی مرضی ہے. مجھے اس کی یہ چیز اتنی اچھی لگی, اور اتنی آج تک میں اس بات کو نہیں, کئی سال ہو گئے اس بات کو میں نہیں بھولا. اور جتنے بھی نوجوان میرے پاس آتے ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, جن کے ایسپریشنز ہوتے ہیں, ان کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ کا جو رسک ہے وہ آپ کو اس طرح ڈھونڈ رہا ہے جس طرح آپ کی موت آپ کو ڈھونڈتی ہے. آپ کا رسک نہیں کہیں جائے گا. یار دھوکہ نہ دو کسی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت, دس از اے فیمس حدیث, ہی سیڈ دوز ہو ڈیفراڈ ادرز آر ناٹ فرام اس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو حمزہ ذرا تھوڑا سا اس بات کو اپنے اندر بیٹھنے کا موقع دیں, لیٹ اٹ سنک ان. آپ کی نمازیں, آپ کی عبادتیں, آپ کے ذکر اذکار, آپ کی زندگی کی تمام نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں جب آپ کا کسی کو دھوکہ دینے کی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو. یہ ہر اس دکاندار کے لیے بات ہے جو کہہ کر کچھ دیتا کچھ اور ہے. یہ ہر اس سیاستدان کے لیے بات ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں. اس وقت دا موسٹ ایڈوانسڈ فارم آف ڈیموکریسی از ان امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور پھر اس کے بعد آپ کے یہ یورپ کے اندر ہے ایڈوانسڈ فارم آف ڈیموکریسی.
ان کی جب پولیٹیکل کیمپینز ہوتی ہیں دین اٹس اے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، یعنی کہ یہ نیچے تک یہ پیرامڈ ہے پورا، ٹاپ پہ یہ مغربی ملک ہے اور نیچے یا ہمارے بھی ملک آ جاتے ہیں بیچ میں جہاں ڈیموکریسی ہے. پولیٹیکل کیمپینز جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتے، مگر یہ ایسے وعدے کرتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، ایسے بالکل حمزہ ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں جن سے صرف ان کو ووٹ ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ وعدے نہیں پورے کرتے. یہ کیا؟ مجھے آپ جواب نہ دیں، میں کون ہوتا ہوں آپ سے پوچھنے والا؟ اللہ کو تو جواب دے ہوں گے نا. یہ دھوکہ ہے. اور ایسے بندے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یو ناٹ فرام اس، تم ہم میں سے نہیں ہو. تو اگر ہم ان میں سے نہیں ہیں تو پھر ہم کس کے ہیں؟ ہم تو پھر نہ اپنے اور نہ رب کے. اور وہ بندہ، یہ اس بندے کی بات ہے جو دھوکہ دیتا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں، آپ نے بھی بزنس اسکول میں پڑھا ہے ماشاءاللہ، کیا آپ کے بزنس اسکول کے اندر اسپیشل ماڈیول ایتھکس کا تھا؟ اتنا سرسری پڑھاتے ہیں، زیادہ زور نہیں دیتے اس چیز پہ ادھر. ٹھیک ہے، آپ مجھے اب خود یہ سوچ کے بتائیے، دس از فوڈ فار تھاٹ ہمارے جتنے ویورز بھی ہیں، کہ جب آپ کی پروگرامنگ اس طرح ہو رہی ہے کہ دا بیسٹ سیلز مین کامیاب وہ ہے جو کوئی بھی چیز بیچ دے، وہ ناکارہ ہو، ڈیفیکٹو ہو، یا وہ افیکٹو اور ایفیشینٹ ہو، اچھی ہو بری ہو، بھائی یار آپ اگر اس کو بیچ سکتے ہو نا، یو آر اے گڈ سیلز مین، آپ ایک اچھے بزنس مین ہو. اور اس کے اندر ایتھکس کا کوئی ہے ہی نہیں شمار، اس کے اندر فراڈ کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں بتائی جاتی. لیگلی اور بات ہے، لیگلی وہ ہے جو پکڑا جائے. میں لیگل بات نہیں کر رہا، میں لیگل بھی کر سکتا ہوں پر میں لیگلی بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، میرے اور میرے اللہ کے درمیان بات ہے. اس حوالے سے بزنس اسکولز میں نہیں پڑھایا جاتا، نہیں اس چیز کے اوپر غور کیا جاتا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنے ڈریون ہو جاتے ہیں نیگیٹیوٹی کے حوالے سے کہ ہمیں کسی کو دھوکہ دینا کوئی بڑی بات نہیں لگتی. اس لیے حمزہ یہ چیز عام ہو گئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو وبا پھیل رہی ہے اس نے کیا پھیلنا ہے، یہ جھوٹ اور فریب کی جو زبان کے جو فریب ہیں، زبان کے جو دھوکے ہیں، ایکچولی تو یہ وبائیں ہیں جن سے آپ بچیں. کیونکہ یہ جو دوسری وبا ہے اس سے بہت ورس کے سناریو اللہ معافی دے بندہ مر جاتا ہے، موت ہو سکتی ہے بندے کی، ٹھیک ہے. مگر یہ والی جو وبائیں ہیں اگر یہ پھیل جائیں اور اس کے اندر بندہ ملوث ہو جائے، یہ لگ جائے اللہ معافی دے کسی کو، تو اس سے تو دین بھی آپ کا گیا اور دنیا بھی گئی. اس سے بھی ایتھیکلی موت ہی ہو جاتی ہے. بالکل موت، مگر یہ ایسی موت ہے جو آپ کی قبر کے بعد بھی رہے گی. تو اللہ ہمیں پناہ دیں ان چیزوں سے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات یہاں بتانا چاہتا ہوں. اینشنٹ گریس کے اندر سوفسٹس سے، اور یہ وہ بندے تھے جنہوں نے فلسفی اور یہ ان ساری چیزوں کا جنہوں نے دے پٹ اٹ ٹوگیدر. اور یہ جو اینشنٹ گریس کے تھے نا، جس کے اندر ایرسٹوٹل، سوکریٹیز، پلیٹو، ارسطو اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو ورشپ کرتے تھے، پوجا کرتے تھے کس چیز کی؟ بلاغہ کی، ریٹورک کی. ان کا یہ ماننا تھا کہ سچی بات ہو یا جھوٹی بات ہو، انہیں اس سے سروکار نہیں، انہیں اس چیز سے سروکار ہے کہ کس بندے کے اندر کتنی پرسویسو پاور ہے، کہ اگر ایک بندہ اپنی بات منوا لے، بات اس بندے کی ہے، اصل وہ بندہ ہے، وزن اس کا ہے، اس کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، ان کو اس سے مطلب نہیں. اب اس کو اپنے ماڈرن یہ اسکولنگ کے ساتھ اور بزنس اسکولس کے ساتھ رکھیں جہاں اس طرح کے پرچار ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جہاں ایتھکس پہ ہے ہی نہیں، تو ان میں اور ان میں بہت کم فرق رہ جاتا. مگر مسلمان کیا ہے حمزہ؟ مسلمان کے پاس بھی دی آرٹ آف بلاغہ ہے. ہمارے مدرسوں میں، ہماری سائنسز کے اندر بلاغہ، ریٹورک پڑھایا جاتا ہے، ایز اے سائنس پڑھائی جاتی ہے. مگر فار واٹ؟ اس لیے نہیں کہ سچے جھوٹے کے فرق کیے بغیر کسی کو منا لیں، اس لیے کہ انسان جو اس آرٹ میں سکلفل ہو جائے، مسلمان، وہ سچ کو پریزنٹ کر سکے، وہ سچ بتا سکے، اور اس طریقے سے اور اتنے کنونسنگلی بتا سکے کہ اگلا بندہ اس سچ کا قائل ہو جائے. تو یہ جو باتیں ہیں ان پہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. اور یہ ساری جو آئی تھنک سیلویشن کی چیزیں ہیں ہمارے دین اسلام کے اندر ہیں. آپ کا جو دوسرے سوال کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ دھوکہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، اور آپ اپنا جو پرسپیکٹیو ہے خود جا کے بنائیں، نکلیں باہر، جا کے گھومیں پھریں، اٹھیں بیٹھیں، آپ دنیا کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کسی کے ساتھ دھوکہ ہو، اگر اس کو دھوکہ دینے والا وکیل ہے تو کیا اس کی زبان سے یہ بات نہیں نکلتی ہے سارے وکیل ہی اس طرح دیں؟ کسی کو کچھ سیاستدان دھوکہ دے دے
تو کیا اس کی زبان سے یہ بات نہیں نکلتی سارے سیاستدان ہی ایسے ہیں؟ کیا ہم جب اب رشتے کرنے جاتے ہیں، اور یہ میں آپ کو وہ کیس سٹڈیز بتا رہا ہوں جو میرے پاس پرسنلی آتے ہیں کہ جی ہم شادی رشتہ کرنے گئے تھے تو ہمیں تو یہ کہا تھا اور شادی کے بعد کچھ اور نکلا، کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ اب ہوتا کیا ہے، جس بندے کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنی بٹرنس آ جاتی ہے، اتنی کڑواہٹ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے سارے ہی برے ہیں، وہ اتنی منفی سوچ کا مالک ہو جاتا ہے، اتنی نیگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے کہ وہ سب کو ہی ایک کیٹیگری میں ڈال دیتا ہے. اس کو ایک کسی نے پینٹ کیا ہوا سیب کا وہ پیس دے دیا یا واٹر میلن کے اندر انجیکشن لگا، گھر جا کے کھولا تو پانی پانی، تو اس نے کہنا ہے کہ جی سارے منڈی والے برے ہیں. یہ چیز غلط ہے. مسلمان نہیں ایسا کرتا. مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے اندر یہ ایمان اور یہ یقین ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی مجھے دھوکہ دیتا ہے، کوئی میں اس طرح کی ٹربلیشن میں ہوتا ہوں، تو میرا اللہ میرا مالک ہے. یاد رکھیں کہ ہمارا دین شک کرنا نہیں سکھاتا. ہمارا دین doesn't teach you to paint everybody with the same brush. یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہیں. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو بھی گئی ہے تو درگزر کرو، اور اگر تمہیں اپنا حق چاہیے تو یہ طریقہ کار ہے، اپنا حق لے لو. شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو آپ اس کے ڈیفیکٹس اس کو بتائیں، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. یعنی غیر مسلم کے ساتھ بھی دھوکہ نہ دیں. یعنی اتنا ہائی سٹینڈرڈ ہے ایک مسلمان کا. اور اسی طرح جس کے ساتھ دھوکہ ہو اس کا بھی اتنا ہائی سٹینڈرڈ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے کا کہا جا رہا ہے. اور میرا یہ تجربہ ہے حمزہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے کو کبھی گھاٹا نہیں ہوتا جس کا اپنے اللہ کے اندر یقین پکا ہو. اس کو کوئی دھوکہ دے بھی جائے نا تو دھوکہ دینے والا رب سے ضرور پاتا ہے، مگر جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے ریکمپنس کر دیتا ہے. اور ہوتا ہے ایسے اللہ کے فضل و کرم سے. حضرت باجیزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے یہ دس از ون آف مائی فیوریٹ اینیکڈوٹس، کیونکہ اس کے اندر بڑی ہی کمال کی بات ہے، خاص طور پہ میرے جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے. اس کے اندر بڑی ہی ایک اچھا سبق ہے. آپ نہر مثلا یو ور ٹریولنگ بائی ریور، کشتی پہ، تو ایک بچھو پانی میں ڈوب رہا تھا. آپ نے بچھو کو نکالا، اس نے آپ کو ڈنگ مارا، دوبارہ گر گیا، پھر نکالا، پھر ڈنگ مارا، تیسری دفعہ نکالا تب بھی اس نے ڈنگ مارا، مگر تیسری دفعہ نکال کے آپ نے اس کو کشتی میں کر دیا. جو آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو بچاتے ہیں، یہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے. یو ٹرائی ٹو سیو ہم اینڈ ہی اسٹنگز یو اینڈ یو ڈن دیٹ ملٹیپل ٹائمس، چھوڑیں اس کو. تو حضرت باجیزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پتہ کیا فرمایا، اور یہ ہمارا دین ہے، یہ ساری بات کرنا چھوڑ ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی برائی سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی نیکی سے کیوں باز آؤں؟ یہ سوچ کدھر گئی ہے؟ کوئی آپ سے دھوکہ کر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں سارے برے ہیں. کوئی اپنی برائی سے باز نہیں آتا تو آپ اس طرح کے برے تو نہ بنیں، آپ اپنی اچھائی سے باز نہ آئیں. اور یاد رکھیں حمزہ ایک بات، اللہ کے فضل و کرم سے جب انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ مینٹیلٹی ہو جائے نا تو اس کو پھر ایسی چیزیں بھی زندگی میں نظر آتے ہیں، اس کے تجربے بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے اس پہ یہ واضح ہو جاتا ہے اور اس کا یقین دن بدن پکا ہوتا ہے کہ رات ہو یا دن ہو فتح سچ کی ہے.